آج کے درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم نے پڑھا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی صورت ہے، اسی سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مکی صورت ہے، اس کے اندر 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اس سورہ مقدسہ کے اندر۔ فاتحہ کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اسے شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پیارے کریم لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ تو یہ بیماری، ہر قسم کی بیماری سے یہ سورت شفا دینے والی ہے، اس لیے اس کو اس نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس سورہ مقدسہ کے نام ہیں، تو آئیے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو یہ ہمارے سامعین قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مقدسہ کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے اس کی مختصر سی ہم تفسیر بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کس انداز میں اپنے انعامات سے نواز رہا ہے۔ تو ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو کہ جو مالک ہے سارے جہاں والوں کا۔ اللہ کی حمد جو ہے یہ ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو وہ حمد کرے، جب وہ کچھ پیے تو وہ حمد کرے، کھانے کے وقت بھی وہ حمد کرے اور پینے کے وقت بھی وہ اللہ کی حمد کرے، تو اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور سید عالم کریم لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا یہ سب سے افضل اور بہترین دعا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، اس پر انعام کرتا ہے، تو وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کا یہ کہنا الحمدللہ، اللہ نے جو اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو یہ الحمدللہ کہتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی ہوگی اور کتنا بڑا اس کا اللہ نے انعام کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ الحمدللہ کہنا یہ اس نعمت کے ملنے پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس پر اسے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو یہاں رحمان اور رحیم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات کہ جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور الرحیم، رحیم کا معنی ہے کہ بہت رحمت فرمانے والا۔ اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھیے حقیقی طور پر نعمت فرمانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر اعتبار سے وہ اپنے بندوں پر، اور وہ ایسی ذات ہے
کہ جب وہ اپنی رحمت عطا فرماتی ہے تو اس کا پھر بدلہ نہیں وہ لیتی۔ دنیا دار لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی پر کچھ شفقت کر دی، کسی پر کوئی مہربانی کر دی، کسی پر کچھ انعام کر دیا، ہو سکتا ہے سال کے بعد وہ اس سے دوبارہ مطالبہ کر لیں، 1 مہینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کر لیں، لیکن وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے کہ جو رحمت اپنے بندوں پر فرما دیتی ہے پھر اس کا دوبارہ مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ رحیم ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو جو بندہ بندے کے ساتھ رحمت کرتا ہے، جو بندہ بندے کے ساتھ شفقت کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو یہ بھی حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے شفقت مہربانی والا معاملہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی تو اللہ نے وہ رحمت ڈالی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر بھی تو وہ مہربانی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا حقیقی طور پر رحمت فرمانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحمت اس کی ہوتی ہے، بہت کرم ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، کیا ہے کہ جزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، کہ جس دن وہ نیک لوگوں کو ان کے نیکیوں کے بدلے میں اپنی رحمت نازل فرمائے گا، گناہ گار لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب دے گا اور انہیں گرفتار کر دے گا۔ تو اس کی رحمت ہے ان لوگوں پر کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اس دن وہ بدلہ دے گا نیکیوں کا بھی اور بدیوں کا بھی۔ جو دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہوگا اسے وہ اچھا صلہ عطا فرمائے گا اپنی جانب سے، اور جو دنیا میں بدیاں کرتا ہوگا، برائیاں کرتا ہوگا، اور اس دن دنیا میں رہ کر وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار جائے گا، تو پھر آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ تو فیصلے کا دن، یعنی جس دن وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کے مطابق انہیں جزا دے گا، اور جو بد لوگ ہیں ان کو ان کی بدیوں کے مطابق انہیں جزا دے گا، تو وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں بڑی یہ خوبصورت بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ایسا نہیں کہا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس میں سبق کیا ہے؟ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے پر مقدم رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کی جا رہی ہے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حضور استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ خاص کرم فرمائے گا، اور وہ مہربانی فرما کر اپنے بندوں پر کرم فرما کر ان کی مدد فرمائے گا۔ آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا، اور یہاں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ کے حضور یہ دعا کی جا رہی ہے، مالک یہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں، یہ کیا ہے، اب اس کے بعد سیدھا راستہ جو ہے ہم اس کی بھی تیرے حضور توفیق طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ارحم الراحمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اس مقام پر اللہ فرما رہا ہے، تو گویا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کے ان بندوں کا ہے، وہ سچے لوگوں کا ہے، تو ہمیں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو، لوگوں کے اندر اختلافات بڑھ جائے، آج کتنا اختلافات ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر کس طرح کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، فرمایا جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم، یعنی مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے، جو بڑی جماعت ہے،
تو تم اس کے ساتھ ہو جانا، اس لیے کہ وہ کامیاب گروہ ہوگا اور وہ کامران گروہ ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ گروہ ہوگا۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنہ و جماعت ہیں اور یہ گروہ یقیناً بڑا گروہ ہے، سواد اعظم ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ہمہ وقت رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہی صراط مستقیم پر لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ جو ہم نے دعا پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہمیں 3 باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے۔ جب وہ ثابت قدم ہو جائے تو اس کے بعد بھی اللہ کریم نے کیا خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو دعا سکھائی، فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو مالک پھر ہمارے دلوں کو اس کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے، تیرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جب حضور یہ دعا کرتے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی اور خوف ہے کہ کوئی خوف ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے پھیر دے، ادھر پھیر دے یا ادھر پھیر دے، تو اللہ کے حضور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں اس سے کیا ملتی ہے، وہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے، دعا سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہمیں کیا ملتی ہے، وہ یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور اس کا بھی تعلق اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور اس کا خاص کرم اور فضل اور اس کی مہربانی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور ان کے ساتھ اپنا ربط جو ہے وہ مضبوط کریں۔ تو آخر پر فرمایا والصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں جائے گا، نیک لوگوں میں سے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلق جو ہیں وہ جوڑنے چاہیے۔ آخر پر آمین کہا جاتا ہے، تو آمین کے بارے میں بھی 3 باتیں ہیں، وہ سماعت کر لیں۔ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، آمین جو ہے وہ نماز کے اندر یا نماز کے باہر سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز کے اندر کہنا یہ سنت ہے، اور احناف کے نزدیک نماز کے اندر آمین جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر ہی کہی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا کلمہ نہیں ہے، قرآن سے یہ الگ ہے۔ تو اللہ کریم کے فضل و احسان سے آج کے اس درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور اس کا مختصر سا تعارف اور ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سیکھی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل 4 سے 5 بجے کے دوران آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔